معراج کا معجزہ واحد معجزہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے فعل کی نسبت مخلوق کی طرف کی ہی نہیں، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی طرف بھی نہیں کی۔ یعنی اس معجزے کو، حضور علیہ السلام کے معجزے کو اس انداز کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کوئی انگلی ہی نہ اٹھا سکے، کیونکہ بہت بڑی بات تھی جو عقلوں اور لوگوں کے فہم اور ادراک سے بالا تر تھی۔ معلوم تھا کہ انگلیاں اٹھیں گی، زبانیں کھلیں گی، تو جیسے کوئی اپنے محبوب کو کہتا ہے بھئی میرے محبوب تم تو اس طرف ہو جاؤ نا، میں ڈیل کر لوں گا ان سے، بچا لیتے۔ کہتا ہے وہ ان کی چھوڑو بات، ان پر مت مجھ سے بات کرو، میں لے گیا، بتاؤ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ فرما رہا ہے ادھر مت زبانیں کھولو، ہاتھ مت اٹھاؤ۔ انہوں نے کب کہا ہے کہ میں گیا؟ میرے محبوب آپ ادھر آ جائیں، میں ان سے ڈیل کرتا ہوں۔ ادھر چھپا لیا۔ اب جس نے چیلنج کرنا ہے وہ مجھے کرے۔ یعنی اس معجزے کا ذکر اس انداز اور اس شان کے ساتھ کیا۔ اتنا بڑا معجزہ، اتنی بڑی عظیم بارگاہ میں حاضری، تو جو اللہ پاک نے تحفہ دیا، صاف ظاہر ہے اس سے بڑا تحفہ عالم خلق و امر میں کائنات میں کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ محبوب حقیقی اللہ وہ تحفہ دے اور ہمارے محبوب آقا علیہ السلام وہ تحفہ لے آئیں اور ہمیں دیں اور ہم اس کو قبول نہ کریں، تو بولیے ہمارا حال کیا ہوگا؟ یہ تھی نصیحت جو سمجھانا چاہتا۔ اللہ پاک وہ تحفہ اس بارگاہ سے بھیجے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ تحفہ لے کر آئیں سب سے بڑے معجزے میں، اور امت کو عطا کریں، اور ہم اس کو پریکٹیکلی ایکسیپٹ نہ کریں، اپنی لائف میں انفورس نہ کریں، تو اس سے بڑی بھی ناقدری کوئی ہوگی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس سے بڑی کوئی بے وفائی ہوگی، اور اللہ کے ساتھ بے وفائی ہوگی۔ اور وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ نماز کا تحفہ۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت سے ملاقات کر کے واپس چلے تو مانگا باری تعالیٰ مجھے تو نے جو عطا کرنا تھا کر دیا، تو میں تو اپنی امت کے لیے خالی ہاتھ نہیں جاتا، میری امت کو بھی تو شریک کرنا ان عنایات میں۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ جو نعمت اللہ پاک حضور علیہ السلام پر فرماتے، اس نعمت کا حصہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے امت کو ملتا۔ کوئی نعمت ایسی نہیں جو اللہ نے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی ہو اور اس کا حصہ امت کو نہ ملا۔ 50 نمازیں دی، تحفہ دیا معراج کی رات امت کے، اور وہ عنایت نعمت کیا تھی؟ وہ نعمت تھی اللہ کو تکنا، ما زاغ البصر وما طغی، اور اللہ سے باتیں کرنا اور اس کے قرب، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ نعمت یہ تھی معراج کی رات جو آقا علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ تو کوئی ایسی چیز ہی ضروری تھی تحفے میں دینا جو چیز اپنے دامن میں ان چیزوں کے اثرات سمیٹے ہوئے ہو، اسی نعمت کا حصہ دینا ہے نا۔ تو نعمت کیا ہے؟ ثم دنا ہے، فتدلی ہے، قاب قوسین ہے او ادنا ہے، خدا کا قرب ہے، خدا کے حضور کی حاضری ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے اور اس سے کلام کرنا ہے اور اس کی میٹھی میٹھی باتوں کو سننا ہے اور آپس میں مکالمہ ہے اور اس کو تکنا ہے۔ نعمت تو یہ تھی، تو اب اس میں سے حصہ دینا تھا امت کو۔ تو کوئی ایسی چیز ہی دینا ضروری تھی جس چیز کے دامن میں یہ ساری جو نعمتیں ہیں اس کا حصہ شامل ہو۔ اور پھر توجہ طلب بات یہ ہے کہ جو بات موسیٰ علیہ السلام جان رہے ہیں کہ حضور کی امت نہیں پڑھ سکے گی 50 نمازیں، بڑا مشکل ہوگا، وہ اللہ پاک خود نہیں جانتے۔ یہ سارا جو پریکٹس کرائی جا رہی ہے، ایکسرسائز، اس کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے 50 دینی اور اینڈ پر 5 ہی کرنی ہے، کیوں؟ اس میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اس نے چاہا محبوب اگر یہ کیفیت لی ہی ہے تو وہ نعمت آقا علیہ السلام کی صرف یہ نہیں تھی کہ وہاں پہنچ کر دیدار ملا اور کیفیت ملی اور قرب ملا اور حضور ملا اور مکالمہ ملا۔ نعمت صرف یہ نہیں تھی کہ اگر وہ ملے اور واپس پلٹیں تو آقا علیہ السلام سے یہ سب کچھ کٹ جائے، صرف وہاں ملا اور جب واپس آئیں پلٹ کے اپنے گھر تو اس میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے، تو پھر وہ نعمت کیا ہوگی؟ کہ اب یہ کیفیت دے دی ہے محبوب کو، وہ جو معراج کی رات قاب قوسین او ادنیٰ پہ تھی محبوب، اب وہ فرش پہ چلتے پھرتے جہاں جائیں گے تو قلب کا، باطن کا حال وہی رہے گا۔ یعنی اب آپ کے قلب کو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین بنا دی۔ اب یہ جو دائمی کیفیت عطا کر دی، تو اللہ پاک چاہتا تھا کہ چونکہ اس کا حصہ امت کو دینا ہے تو یہ دائمی کیفیت چونکہ نماز میں ہے، تو محبوب نے مانگا ہے تو ان کی امت بھی دائماً اس کیفیت میں رہے، تو اس نے 50 نمازیں دی کہ ہر وقت اس حال میں رہیں۔ تو 45 نمازیں معاف کر دیں اور 5 رہ گئیں۔ جب 5 رہ گئیں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنا فیصلہ بدلہ نہیں کرتا، جو میں نے کہہ دیا وہ بدلہ نہیں کرتا۔ سو اب فیصلہ یہ ہوا کہ پڑھو گے 5 اور اجر 50 کا ہی رہے گا۔